بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آپ ماشاءاللہ ویسے ہی خوبصورت آدمی ہیں, لیکن آپ اپنی خوبصورتی کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. نوازش ہے آپ کی. خیر اب تو ان تلوں میں تیل نہیں رہا. میں کیا کہوں گا. اگلی بہاروں میں جا رہے ہیں ہم. چلے تو میں یہ کل آپ نے ایک ری ٹویٹ کر دیا جی کسی ساتھی کا. اسد طور جو جرنلسٹ, یوٹیوبر, ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ گرفتار ہیں, ایف آئی اے کے پاس ہیں جی, اور ان پہ پرچہ ہو گیا, پھر وہ ریمانڈ چلا گیا, ان کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہوئی. اس پہ آپ نے ان کی والدہ کا اسٹیٹمنٹ چلایا کل جی کہ وہ انہوں نے مطالبہ کیا شاید ان کو رہا کیا جائے. جی. ان کی والدہ کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میرے پاس تھا, تو وہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں اس کو ٹویٹ کروں. دیکھیں, بنیادی طور پہ اسد طور جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں. آپ ان کی کسی چیز سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھے بھی بہت سی چیزوں سے ان کی اختلاف ہے, لیکن اس ٹائم جس طرح کا ریاست کا رویہ ان کے ساتھ ہے وہ کسی طور پہ بھی اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. اور خاص کر جو ان کی والدہ کا میسج تھا, اور وہ چیف جسٹس صاحب کے نام پہ تھا, تو چیف جسٹس صاحب کو پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا کندھا استعمال نہ کریں, لیکن یہ کہہ کہ چپ کر گئے, آگے کام کوئی نہیں کیا. تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ایک دفعہ بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ چیف جسٹس کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے, جی, تو اس کے بعد وہی الفاظ انہوں نے کورٹ ہیئرنگ میں بول دی قاضی فائز عیسیٰ نے. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ لے کے گئے ہیں ان کو ایف آئی اے میں میرے متعلق, جی, اور بعد میں آپ نے کچھ اور کر لیا, اداروں کے پرچے کر دیے ہیں اور یہ کوئی مطابقت نہیں ہے اور یہ کوئی سینس نہیں ہے, لیکن یہ کہہ کہ خاموش ہو گئے نا, رہا پھر بھی نہیں کیا نا. وہ اس دن پھر ہم نے جو بات کی تھی نا کہ وہ پھر تو پروں کی جو حد ہے نا وہ بھی نہیں. دیکھیں, میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں, مسئلہ مجھے یہ توقع ہے. دیکھیں, مجھے میرا خیال, مجھے توقع ہے یہ چیف جسٹس سے کہ وہ اسد طور کی جو والدہ کا ویڈیو کلپ ہے اس پہ نوٹس لیں گے اور ان کی رہائی کے آرڈرز کریں گے. دیکھیں مائیں سانجھی ہوتی ہیں, ان کے ڈیفینیٹلی, جذبات میں تو قدر ہیں, بزرگ خاتون ہیں, بالکل سب کی مائیں بزرگ. اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی اس میں, وہ سن لے ذرا. وہ کہہ رہی تھی 17 دن ہو گئے ہیں میری اپنے بیٹے سے ملاقات. اب میں دوسری طرف آتا جو آپ نے ریاست کی بات دیکھیں, ایک تو ہماری جرنلزم کا بھی قبلہ ایک عجیب و غریب ہے ویسے, معافی کے ساتھ, اور جو ریاستی اداروں پہ ہم بلیم کرتے ہیں چیزوں کو. اب دیکھیں, ریاستی ادارے کئی جگہوں پہ آپ ایسے بھی دیکھیں گے, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس چیز کو, یہ تو کرنا نہیں چاہیے. ہم تو ہمیشہ ناظرین کہتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے تنقید کو, لیکن تنقید کے جو انداز ہیں وہ ود ان دی کمیونٹی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک جذباتی انداز میں اور ایک انتہا پسندانہ انداز میں بات کرتے ہیں اسد طور, یا بہت سارے اور اس طرح کے. نہیں دیکھیں, میرے خیال میں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا. نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائے میری بات. لیکن دیکھیں, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ایشو یہ ہے جرنلزم کا کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین دا فیک نیوز اینڈ دا ایکچوئل اینڈ جینوئن نیوز. ان دونوں کے درمیان فرق رکھ کے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ الائنڈ ہو جائیں اور وہ جذباتی باتیں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں. لیکن مہتاب صاحب, لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا گالم گلوچ کرنا بھی ان کا حق ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں گالم گلوچ کو تو قطعاً انڈورس نہیں کر رہا, لیکن آپ نے جذباتی بات کی تھی نا, جذباتی بات تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر جرنلزم نے بھی اور پاکستان کے صحافیوں نے بھی وہی بات کرنی ہے جو ریاست کا نیریٹو ہے, تو پھر تو آپ میری بات سنیں. ایک پرابلم ہے, ایک میری پرابلم سن لینا, یہ چائنیز اور مڈل ایسٹ کا ماڈل پاکستان میں مت چلائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہونی چاہیے کہ ریاست کے اندر برداشت ہونی چاہیے, اور ہمیں بھی ایک بیلنسڈ وے سے کرٹیسائز کرنا. فیک نیوز کا ایشو میں مانتا ہوں, فیک نیوز کا ایشو بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, ہم سیدھی بندوقیں تان لے ڈھا تو اس سے بھی تو کام نہیں نہ چلتا یار. اٹ مینس پرووکیشن, وہ غلط ہے. پرووکیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک فیک نیوز کا میں نے یہ دیکھا ہے, یقین کریں, میں نے دیکھا ہے. آج آپ کہیں گے کہ میں ایک یو ٹرن لے رہا ہوں کہ آپ تنقید کریں مناسب انداز میں, ادارے برداشت کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک سبق سکھانے والی صورتحال بنائی جا رہی ہے. وہ 10 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا گیا, پھر اس کے بعد آگے لے گئے, پھر پرچہ کوئی اور, پھر مقدمہ کوئی اور. مجھے ایک مثال دینے دیں. دیکھیں, ابھی ریسنٹلی جو کراچی کے ایک بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں انور مقصود, ان کے بارے میں جو کچھ یوٹیوبرس نے پچھلے دنوں کچھ, میں ان کو فیک ہی نیوز کہوں گا, وہ چلائی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
یہ یوٹیوب پہ یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ بھی. مجھے یہ بتائیں یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر بھی ان کا تھم نیل دیکھیں تو وہ تھم نیل اور ہے, ایکچوئل میں اندر بات کوئی اور ہوئی ہے. ہمیں اپنا قبلہ فیک نیوز کے حوالے سے درست کرنے کی 100% ضرورت ہے. اور یہ میں اسد طور کے بارے میں نہیں بات کر رہا, ہم اس سے آگے نکل کے اوور آل جو جرنلزم ہے اس کے بارے میں بات نکلنے سے پہلے ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا غصہ ہے تو اس کو ختم کریں. بالکل غصہ غلط ہے, انہیں رہا کریں. مجھے یہ بتائیں, ایک صحافی جس کے پاس قلم ہوتا ہے یا زبان ہوتی ہے, آپ اس کی زبان بندی کر کے آپ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سبق کے لیے بھی تیار رہیں. اور دوسری بات اعتدال. اعتدال اداروں, صحافیوں, ہر طبقے میں اعتدال ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اعتدال ہو تو برداشت بنتی ہے, لیکن برداشت ہو تو سوسائٹی ایک چلتی ہے. صحافی جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے ایئرز اینڈ آئیز ہے, وہ آپ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. کیوں سبق سکھانا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ طاقتور ہیں, آپ کے پاس اسٹیٹ کی پاور ہے. اسٹیٹ کی پاور آپ کو اسٹیٹ نے اس وجہ سے دی تھی کہ آپ لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں, یہ تو نہیں تھا. بات یہ نہیں ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن یہ صورتحال یہاں تک پہنچتی کیوں ہے, ہمیں ان عوامل کا بھی جائزہ لینا ہوگا. اس میں فیک نیوز کے بارے میں آپ سے متفق ہوں کہ فیک نیوز کا جو ایشو ہے وہ ہمیں انٹرنلی بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور آپ نے مجھے یہ بتائی نا, آپ نے تو اسد طور کے خلاف اتنا ایکشن لے لیا. یہ جن یوٹیوبرز نے انور مقصود کے بارے میں گفتگو کی تھی, آپ ان کے بارے میں ہل بھی نہیں رہے. وائی؟ بات یہ نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ آپ کے پسندیدہ ہیں. اصل مسئلہ وہی ہے نا کہ جو مجھے سوٹ کرتی ہے وہ فیک نیوز ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. یار فیک نیوز ہوتی ہے نا, ہر وہ چیز جس کو سبسٹینشیٹ نہ کیا جا سکے, جس کی دیکھیں ہم جو جرنلسٹ ہیں, ایک بنیادی بات مجھے کرنے دیں, ہمیں جرنلزم کی بیسکس کے اوپر آنا چاہیے. اور بیسکس کیا ہیں؟ 5 Ws اور 1 H کا جواب ہے. تو بیسک میں بار بار وہی پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بیلنسڈ اوپینین بھی بیسک جرنلزم. اوپینین سخت بھی ہو سکتا ہے, اوپینین سخت, الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی ہے, گلم گلوچ نہیں کرنی. باقی اگر کسی کا اوپینین سخت ہے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ سیاست کو اپنا دل بڑا رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں میری بات, جو پروپیگنڈا جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. ایک اور مسئلہ کی بھی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو پروپیگنڈا سوٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کرتے ہیں, اگر آپ کو وہ نہیں سوٹ کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور پرابلم ہے. جب آپ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, مثلاً اس ملک کے چیف جسٹس, اس ملک کے آرمی چیف, اس ملک کے پرائم منسٹر, اس ملک کے پریزیڈنٹ اور باقی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر FIA کا جو DG صاحب ہے اور جو باقی لوگ ہیں, ان کا دل بڑا رکھنا چاہیے. اگر ان کا دل بڑے کرسی پہ چھوٹے دل کا آدمی اگر بیٹھ جائے نا, اللہ معاف کرے, اس سے زیادہ خطرناک کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ہمیں یہ ریئیکشنری اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اعتدال کے ساتھ, چاہے اس سائڈ ہے یا وہ سائڈ ہے, اعتدال رہے گا تو یہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بنے گی. ادروائز پھر ہم اسی طرح انتہا پسندانہ رویوں کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے, ایک دوسرے کو بلیم گیم کے ساتھ کہتے رہیں گے اور معاملات کبھی صحیح نہیں ہوں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. آپ نے بہت سی باتیں ڈسکس کرنی تھی, لیکن ہم نے جرنلزم کے بارے میں یہ چونکہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. ٹریگر ہو گئے نا. نہیں ٹریگر نہیں, مجھے جذباتی ہو گئے. نہیں میری بات سنیں, کل آپ نے مجھے صحافی دشمن کہا کہ ان کو نہیں, میں نے نہیں کہا, میں نے ایسے الفاظ اگر کہی, آپ نے مجھے کل ایموشنل کیا نا, تو میں نے کل آپ نے ان کو صحافی دشمن قرار دے دیا تھا محترمہ کو. چلیں ویسے کوئی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے, لیکن پراپر پرسپیکٹو کے اندر سچ سامنے ضرور آنا چاہیے اور مناسب انداز میں, ود ان دی سرٹن لمٹس. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کو شیئرنگ آپ نے کرنی ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.